اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسم الحسنی ہے العلیم۔ العلیم کا لفظ علم سے نکلا ہے، عین لام میم۔ علم کا معنی ہے جاننا، آگاہی ہونا، باخبر ہونا، کسی معلومات کا ہونا۔ علم کا لفظ سکھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی سے تعلیم کا لفظ نکلا ہے۔ علم کا معنی کسی سکیل کا ہونا بھی ہے۔ علم کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ قرآن میں ایسے فرمایا گیا ہے تاکہ اللہ جان لے ان دونوں میں سے کون بہتر طور پر فلاں کام کر سکتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تو پہلے ہی ہر شے جانتا ہے، سو یہاں جاننے کا معنی اسٹیبلش کرنا بھی ہے، یعنی ظاہر کرنا، کسی معلومات کو سب کے سامنے لے آنا تاکہ ہم سب جان جائیں، ساری دنیا جان جائے۔ ہمارا رب کون ہے؟ وہ العلیم ہے، وہ بہت بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا جانتا ہے؟ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں اور اپنے رازوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہر شخص کے کچھ خفیہ گناہ ہوتے ہیں جن کے کھلنے سے وہ ڈرتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علیم بتائی جاتی ہے یا وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، انسان اندر سے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں اس کے رازوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ بھی درست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں چھپے تمام سیاہ کاموں اور سیاہ خیالات کو جانتا ہے۔ آپ نے کس کے خلاف کیا کچھ دل میں پال رکھا ہے، وہ یہ سب جانتا ہے۔ لیکن ہم اس اسم کا معنی یہیں تک سمجھتے ہیں، ہمارا ذہن منفی سے اوپر جاتا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سراپا محبت ہے، وہ سراپا رحمت ہے، وہ انسانوں پہ مہربان ہے۔ جب وہ بار بار اپنا نام العلیم بتا رہا ہے تو کیا وہ ہر دفعہ آپ کو ڈرا رہا ہے یا گلٹ میں ڈال رہا ہے؟ میرا نیا خیال کیا ایسا ہے؟ میرے خیال میں العلیم کا ایک اور اینگل بھی ہے جس کو ہم مس کر جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا کچھ؟ آپ اپنے دل میں کیا دبائے ہوئے ہیں؟ تکلیف، درد، آپ کو اپنی زندگی میں آج تک جتنا درد ملا ہے، آپ کا رب اس سے واقف ہے۔ آپ کو آج سے کئی سال پہلے بھی جو تکلیفیں ملی تھیں، جو آج کی تکلیفوں سے کافی مختلف تھیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے اندر چھپی تکلیف سے واقف نہیں؟ اس کو کیسے معلوم نہیں ہوگا؟ وہ تو آپ کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہر روز جب دنیا والے آپ کا دل دکھاتے ہیں، جب کوئی آپ کی بے قدری کرتا ہے، جب آپ دوسروں کے سامنے کسی بھی وجہ سے خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے دل پہ جو گزرتی ہے، اس سے آپ کا رب واقف ہوتا ہے، دنیا والے نہیں ہوتے۔ آپ اپنا ہر دکھ ہر روز کسی کو نہیں بتاتے، کبھی بھی شیئر نہیں کرتے، لیکن جو لوگ بھی سن کے تنگ آ جاتے ہیں۔ بہت سے دکھ آپ اس لیے بھی چھپا لیتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہوئے سب کی ہوتی ہے، بالخصوص آپ کی زندگی کی محرومیاں، وہ چیزیں جو آپ کو نہیں مل سکیں، وہ انسان جو آپ سے چھن گئے، وہ جن کو پانے کے بعد آپ نے کھو دیا، وہ منزل جس کی طرف آپ مسلسل بھاگ رہے ہیں لیکن وہ قریب آتی دکھائی نہیں دیتی، وہ سب آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں تاکہ آپ توہین کے احساس سے بچ جائیں۔ لیکن آپ کا رب جانتا ہے آپ کی وہ تمام خواہشات جو آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اور میرے رب کو معلوم ہے، وہ ہر شے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے اس وقت آپ کو سب سے زیادہ کس شے کی تمنا ہے، آپ کا دل کس کے لیے تڑپتا ہے، وہ یہ سب جانتا ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے مانگنے میں کمی ہو، اگر آپ اور زیادہ شدت سے مانگیں تو وہ آپ کو مل جائیں۔ شدید خواہشات کے لیے دعائیں بھی شدید ہوتی ہیں، شدید مشکلوں سے نکلنے کے لیے شدید عبادتیں کرنی ہوتی ہیں۔ مسئلے میں شدت جتنی ہوگی، اتنی ہی شدت اپنی طلب میں اختیار کرنی ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی خواہش شاید غیر مناسب ہے، اس کی تمنا کی کوئی سینس نہیں بنتی، شاید وہ اس شے کو مانگ رہا ہے جو اس کو نہیں ملنی۔ ایسے میں یہ بات یاد رکھا کریں کہ آپ کی اس خواہش یا تڑپ کو آپ کا رب بہت اچھے سے سمجھتا ہے، وہی ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ساری عمر کی کہانی سے واقف ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے جب ہیرو کو مختلف حالات سے گزرتے دیکھتے ہیں تو اس کے برے اقدامات کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے اور اس کے گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اگر مرکزی کردار برائی کی سمت نکل جائے تو آپ اس کے پلٹ کے آنے اور اچھا ہونے کی امید کرتے ہیں۔
جب تک کہانی ختم نہ ہو آپ کی اس کردار سے امید ختم نہیں ہوتی۔ آپ اس کی سزا کا فیصلہ درمیان میں ہی نہیں سنا دیتے بلکہ اینڈ تک اسے مہلت دیتے ہیں۔ آپ اس کے موڈ اور رویے کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے دکھ اس کے ساتھ جیے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کردار نہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اس نے بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو انڈرسٹینڈ نہ کرتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہماری کہانی معلوم نہ ہو؟ وہ کہانی کے بیچ میں ہمیں جہنمی قرار دے کر چھوڑ نہیں دے گا۔ وہ ہمیں ہماری آخری سانس تک مہلت دیتا ہے، شاید ہم پلٹ آئیں، اور وہ ہمارے تمام اعمال کے باوجود ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو چھوڑ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ چند برے کاموں پہ آپ کو بلا نہیں دیتا یا آپ کو اپنی رحمت سے آؤٹ نہیں کرتا۔ وہ آپ کو مارجن دے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کی کہانی جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ کسی کا خوف عزت کھونے کا ہے تو کسی کا دولت کھونے کا، کسی کا کسی شخص کو کھونے کا، کسی کو مستقبل کا خوف ہے تو کسی کو کسی انسان کے شر سے ڈر لگتا ہے۔ خوف ایک ایسا بھوت ہے جس کے کئی چہرے ہیں، اور جس چہرے میں یہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کے ماضی کے ٹراما کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے ہاتھوں سے کھو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں آپ کو سیکیور محبت اور اٹیچمنٹ نہیں ملی، کبھی کسی نے آپ کو چھوڑا تھا۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ اپنی کمائی عزت کھو دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں اور آپ کو لگتا ہے جو عزت ابھی آپ کے پاس ہے آپ اس کے اہل نہ تھے۔ غرض آپ کے ہر خوف اور اس کی وجہ سے آپ کا رب واقف ہے۔ بعض دفعہ آپ خود بھی واقف نہیں ہوتے۔ آپ کئی برس بعد تھراپسٹ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے ایک پزل بنا دیتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا؟ میرا یہ رویہ برسوں پہلے میرے بڑوں کے فلاں رویے کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو اپنے بڑوں کا وہ رویہ یاد ہی نہیں، لیکن تھراپسٹ کی بات عموماً درست ہوتی ہے اور آپ سے بھی پہلے آپ کا رب آپ سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کیا جانتا ہے؟ وہ سب جو آپ نہیں جانتے۔ آپ زندگی میں نئے تعلق قائم کرتے ہیں، نئے کام شروع کرتے ہیں، نئے فیصلے کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ شخص، کام یا فیصلہ آپ کے حق میں اچھا ہے یا برا۔ آپ اپنی عقل سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ یاد رکھا کریں کہ آپ کا رب اس شخص کو اچھے سے جانتا ہے۔ آپ کا رب اس کام یا فیصلے کے نتیجے سے بھی واقف ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے رب کو اپنا اتنا اچھا دوست بنا لیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یا ہر بڑے ہاتھ کو تھامنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کریں کہ یہ ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ سکھانے والا ہے۔ اگر آپ کو انسانوں کی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں جیسے چالاک یا عقل مند نہیں ہیں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ وہ آپ کا کان بن جائے تاکہ آپ کوئی بات سنتے ہوئے کہنے والے کی نیت بھانپ لیں، اور وہ آپ کی آنکھ بن جائے تاکہ آپ کسی انسان کو ملتے ہوئے اس کا کردار پرکھ لیں۔ وہ آپ کا ہاتھ بن جائے تاکہ آپ جس شے میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جائے۔ وہ آپ کو خود درست راستوں پر لے کر چلے۔ کوئی اپنے دوست کو غلط جگہ کیوں لے کر جائے گا؟ جب وہ دوست بن جاتا ہے تو وہ دنیا والوں کی نیتیں اور چہرے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ آپ کو لوگوں کی وائبس دکھا دیتا ہے۔ کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ صرف وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ علم آپ کو صرف العلیم ہی دے سکتا ہے۔ اور اس حکمت، اس فرقان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا اتنا قریبی دوست کیسے بنایا جاتا ہے، اس بارے میں تفصیل سے سورۃ الحدید کورس میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی اس کورس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ۔